ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری سخاوت صاحب بول رہے ہیں؟ حضرت عرس اعلیٰ حضرت میں تقریر ہوگی آپ کی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو حضرت یہ ہاشمی میاں تشریف لا رہے ہیں؟ کا معلوم نہیں ہے مجھ کو. اعلان تو ہو چکا ہے حضرت ان کا. اچھا جی ہاں تو شاید ادھر آتے ہیں، وہ کیا بندانی میاں کی طرف آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ رضوی اور اشرفی یعنی اس حیثیت سے جو اختلاف ماضی قریب میں ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. ہاشمی میاں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں، حجت اسلام کی شان میں، خود میرے والد مفسر اعظم کی شان میں گستاخیاں کی، لکھی، چھاپی، کیسٹ موجود ہے. آج بھی میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے، میں اس کی ڈبنگ کر کے جو ہے آپ لوگوں کو سنوا سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. اب یہ حضرت میاں کی تقریر ہے حضرت، جی 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 اور اس کے بعد جو ہے ان کو عرس اعلیٰ حضرت میں بلایا جا رہا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. دوسرے لوگ بھی سن کے تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو. اب عرس تو اصل میں کئی جگہ ہوتا ہے وہاں پہ نا بڑے شریف میں. جی 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 وہ جو مین پہلے سے ہوتا تھا وہی اسلامی انٹر کالج میں. جی 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 تو پہلے تو پرانا وہی تھا عرس. جی جی منانی میاں جس کو میں ہے مطلب. وہ ان کے مدرسے کا ہوتا اصل میں. اچھا اچھا اس میں وہ بلاتے ہیں. جی جی ادھر تو نہیں آتے ہیں خیر وہ. جی جی تو امین القادری بھی آ رہا ہوں اس میں. یہ ان کا ہی معلوم نہیں ہے اصل میں. سید امین القادری صاحب. ہاں ان کا بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا اچھا اصل میں ہم بھی ادھر جا نہیں پاتے ہیں، ہم تو ادھر رہتے ہیں نا وہ اسلامی انٹر کالج میں. جی 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 ہاں حضرت وہ تو دیوبندیوں کو ہی بلانا چاہیے ان کو. اتنا بڑا بھلا تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا مفتی اعظم ہند کے بارے میں یا ابراہیم رضا صاحب کے بارے میں. دیوبندیوں کو ہی بلانا چاہیے، منانی صاحب کو، منانی میاں صاحب کو. قاری صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا میں تو. بھائی کم سے کم مسلمان تو ہیں وہ. بھائی اتنی مختلف بھی باتیں جو ہاشمی میاں نے کی ہیں. خود اظہر میاں آپ کے سامنے تقریر میں ابھی اب میں نے کلپ سنوا دی آپ کو. تو منانی میاں صاحب جو ہے ان کو سر پہ بٹھانا ہے بالکل. حضرت کے خاندان جو ہیں ان لوگوں کو کیا اس پر بہت بری تمثیل جو ہے اور حضرت مفتی اعظم ہند کے اوپر جذبہ کی، جس لحاظ سے جو ہے مفتی اعظم کے اوپر جو ہے گالی پڑتی ہے. وہ 5 سال پہلے جو ہے ان لوگوں نے مفتی ہاشمی نے جو ہے وہ تقریر کی اور میرے والد مفسر اعظم کو ان لوگوں نے جو ہے بلا وجہ شرعی جو ہے وہ کافر تک کہا. اور اس کے علاوہ ہم شبی غوث اعظم کے اوپر کہا ہے کہ سید مل گیا ہوگا کوئی پڑوسی. منانی میاں صاحب جو ہے اس بات کو بھی، اظہر میاں کی بات کو بھی نہیں سننا چاہتے. وہ ایک دفعہ حضرت نے بلوایا ان کو، جی 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 بلوا کے ان کو ذرا وہ کافی کچھ کہا. ہاں بالکل حضرت ان کے سامنے کون بول سکتا تھا. بالکل ادھر بالکل چپے سادے وہ سنتے رہے. جی جی اب وہ اس کے بعد آ کے لوٹ کے جی گھر پہ بولے کہ ارے یار اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. قاری صاحب کی بھی یادداشت زبردست ہے صاحب. دیکھو آپ مطلب وہاں تو بولے نہیں، حضرت کے سامنے، حضرت صاحب کے سامنے گھر آ کے بولے. اب تو بھائی ہے نا، اس لیے. قاری سخاوت صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ ہر سال ہوتی ہے تقریر اور پورے ہندوستان میں آپ مشہور ہیں. مجھ سے کہا حضرت نے بلا کے وہاں پہ
جی جی وہ بمبئی میں حضرت نے فرمایا تھا. جی جی اور کسی سال عرس میں وہ اشرفی رضوی اتحاد کہتے ہیں. تو اتحاد میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ صاحب ہاں ہاں بالکل، وہ وہ تو رہنے چاہیے کہتے ضروری ہیں. ہے. تو وہ جی اب وہ حضرت کو کسی نے کوئی خبر دے دی ہوگی. جی جی یہ فارغ سخاوت رہتے ہیں، مستقل رہتے ہیں وہاں پہ. جی جی تو حضرت نے مجھے بلایا، کہنے لگے بھائی آپ نے بھی کہتے کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ اس کا اتحاد کا. میں نے کہتے تھے میں نے نعرہ کوئی نہیں لگایا ہوا. تو کہنے لگے وہ ان کے مفتی مطیع الرحمان کے خلاف تقریر ہوئی وہاں پہ. جی تو میں نے کہا حضرت میں کہتے کسی نے بھی ان کا نام لے کے کوئی رد واد نہیں کیا ہے. جی تو حضرت کو غلط بتا دیا گیا تھا کسی نے، جی 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 بتا دیا ہوگا ایسے ہاں ایسے ہاں وہ تو مگر حضرت کی بات جو تھی وہ بالکل صحیح تھی بھائی. جی 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 صاحب ان کا تو حضرت یہ کہ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اتحاد کا مطلب کیا ہے. جی جی اتحاد کا مطلب تو یہ ہے کہ دو مسئلہ جس میں اختلاف ہوا، دو فریق ہیں، تو یا تو حضرت شیخ الاسلام اس سے پیچھے ہٹیں، ہاں بالکل، یا پھر میں اپنی تحقیق واپس لوں. ہاں ہاں تو اتحاد تو جب ہوگا. اور اگر اتحاد کا یہ مطلب ہے جی کہ گلے ملنا اور وہ ملاقات کرنا، ہاں ہاں تو کہنے لگے اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن اتحاد، اصلی اتحاد تو وہی مانا جائے گا. بالکل. تو حضرت کی بات تو بالکل صحیح تھی کہتے ہیں اس سلسلے جی میں. جی دیوبندیوں کا ذبیحہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جائز ہے، اور اس میں کوئی مطلب مذاق کا نہیں، کیونکہ عام لوگ جو ہیں ان کو بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بریلوی کیا دیوبندی، وہ تو مسلمان ہیں عام. انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں صحیح ہے. یہ کس نے؟ مفتی اعظم نے، مدنی میاں نے. اچھا میں نے نہیں سنا سننے کا. جی جی وہ تو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے مدنی میاں نے کہ نہیں عام دیوبندی جو ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. نہیں، عام دیوبندی اگر یہ کہا ہے انہیں تب تو بچ جائیں گے وہ. ہاں عام دیوبندی کے اوپر فتوا تھوڑی ہے کوئی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں اصل میں دیکھیے فتوا تو اسی پہ ہوگا جو خاص دیوبندی ہوگا. ہاں مفتی اعظم نے تو یہ فرمایا ہے کہ لوگ وہابی کم ہیں اور وہابیوں کے فریب خوردہ بہت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو سچی بات تو یہ تو وہ بچ جائیں گے. خیر بہت بڑے عالم ہیں وہ. جی مطلب وہ اب لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ پھر بھی یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے، جی کیونکہ عوام مس گائیڈ ہو جاتی ہے نا اس سے. اور وہ مخصوص مجلس کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عوام جی لوگ کیا سمجھے بیچارے. ہاں بالکل، عام تو عام ہے، خاص ہاں بھی جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں غور نہیں کرتے. ہاں ایسا ہی. بالکل، اگر آپ اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں سب جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور عقیدہ ایک مخفی چیز ہے جو ظاہر نہیں ہوتا، اور کسی حدیث سے یہ روشن نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے تو یہ حق کے اوپر ہے، یا بریلوی ہے تو یہ حق کے اوپر ہے. نہیں دیکھیے یہ جی مسئلہ تھوڑا سمجھنے میں لوگوں کو دقت ہو رہی ہے. جی 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 عام تھوڑی خاص لوگ بھی. ہماری بحث ہو چکی ہے باقاعدہ ایک دفعہ جی جی اس سلسلے میں. میں نے کہا یہ جو وہ مدنی میاں نے کہا کہ عام وہابی، جی تو اس سے تو کہنے سے وہ بچ جائیں گے. جب یہ بات چیت ہوئی کہ صاحب یہ عوامی جو دیوبندی ہوتے ہیں، ہاں عوامی، جی جی ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی ہمارے بالکل خاص، اور 15 علماء بیٹھے ہوئے تھے. جی جی سب کے سب 2 نشستوں میں بات چیت ہوئی. جی جی تو میں نے کہا ان کے بارے میں بتائیے. جی جی تو انہوں نے وہ صحیح بات کہی، پھر اصولی بات بتائی جی جی کہ بھئی دیکھیے ایسا ہے، اگر وہابی جنہیں ہم دیوبندی کہتے ہیں یعنی عوامی، جی جی اگر ان پہ کسی طرح بھی وہابیوں کے عقیدے کھل چکے ہیں، ہاں ہاں یعنی کسی جلسے میں کھلے یا کسی ہاں مجلس میں ان کے سامنے رکھ دیے گئے، جی جی اب ایسا عوامی دیوبندی اگر یہ عقیدے سن کر جی اگر ہمیشہ ان کے پیچھے اب نماز پڑھتا ہے تو وہ دیوبندی ہی مانا جائے گا. جی اور اگر ہمیشہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے جی تو ابھی اسے وہ دیوبندی قرار نہیں دیں گے. جی جی ان وہابیوں پہ کہتے ہیں گستاخان رسول پہ فتوا ہے. جی جی تو یہ اصولی بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں، میں نے کہا یہ بات صحیح ہے. کہتے ہیں آپ جی
ہاں تو اب عوامی لوگوں پہ تو فتویٰ خیر نہیں ہے، کیونکہ عوام میں تو بہت سارے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، جی جی علاقے میں ان کے ہیں، ابھی ان پہ عقائد واضح نہیں ہے، ان کے سامنے رکھے نہیں گئے، جی جی لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں ہم تو اگر حضرت کہیں گے. یہ مسئلہ جو ہے اس کا کوئی حل ہے؟ آپ بڑے مقرر ہیں، بڑی وسیع ذہن کے مالک بھی ہیں، اس کا اگر کوئی حل ہو دیوبندی بریلوی کا، خاص طور سے عام لوگوں کا، کیونکہ جو گستاخی کرتا ہے، ایک شخص نے کسی مطلب گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا اور اپن خالی اس کو دیوبندی کہہ کے اور مورد الزام ٹھہرا دیں، تو اللہ کی نظر میں یا اللہ تعالی سزا و جزا تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. نہیں، یہ جو اب تو مسئلہ یہ کھل گیا نا، کہتے ہیں اگر اس کے سامنے عقائد آ گئے. ہاں، عقیدہ اب یہ قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں نہیں ہے، نہ نہیں، گستاخ رسول ہے وہ. ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اس میں لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں نا بہت سارے. اچھا حضرت، اب اس کہہ تو وقت کی دیتے ہیں، جی، جیسے کہہ تو دیتے میں ہیں. ایک مثال دوں آپ کو. ایک کتاب ہے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اپنے مشفق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں یہ نعت عرض کی اور مؤدب منتظر بیٹھ گئے. قسمت جاگی، حجاب اٹھا، عالم بیداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. ہاں. صفحہ 353، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انوار البیان ہے جلد اول، اس میں مطلب فاضل بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں عالم بیداری میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. مطلب حد ادب یہ ہے کہ وہاں آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اپن کسی ایس ڈی ایم کلکٹر کے سامنے اگر وہ کھڑا ہے، اپن بیٹھے ہیں، یا اجمیر شریف کے ہی ان کو دیکھ لیں، اپن خاص جو سجاد گان ہیں، کوئی معمولی سا بھی اگر ان کا مرید وہ بیٹھا ہو، وہ بیٹھے ہوں اور یہ جو ہے کھڑا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہو اور وہ کھڑے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے خود نکال لیا یا ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں، آگے یہ نہیں لکھا ہے اس میں جی کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہی رہے. نہیں، یہاں یہ جو عبارت ہے نا، عالم عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، بس اتنا ہی لکھا ہے. بیداری میں بس وہاں یہی لکھا منتظر گیا، وہ بیٹھ بیٹھے. گئے. ہاں مؤدب بیٹھے تھے وہاں پر، منتظر بیٹھے تھے. ہاں. اب ظاہر بات ہے کہ اب یہ آگے لکھا اس نے، جس نے بھی لکھا یہ کہ عالم بیداری میں سرکار کا دیدار ہوا، تو آگے یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھے ہی رہے اور سرکار کھڑے رہے. نہیں، عبارت ہم تو یہ گمان کریں گے جی خوش عقیدگی سے کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے اور جب سرکار کا دیدار ہو تو کھڑے ہو گئے ہوں گے. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو اچھا گمان رکھیں گے نا. جی. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ مواجہ شریف پہ بیٹھنے کی کئی سالوں سے پرمیشن نہیں ہے، حدود ہے وہاں. آپ اگر وہاں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دیوار، دوسری دیوار، تیسری دیوار، اور پھر جالی ہے. ہاں، اب میں آپ کا یہ دھوکہ ختم کر دوں جی کہ چاہے 50 دیواریں ہوں سامنے، ہاں جب آدمی سینے اقدس کے سامنے بیٹھے گا جی کیسی سمت وہی ہوگی. ہاں ہاں تو اس کو مواجہ اقدس ہی کہیں گے، مواجہ اقدس کے سامنے بیٹھے ہیں. جی. ہاں، سرکار کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے بالکل. اب میں جب گیا حج کے لیے جی وہ میں نے باقاعدہ وہ چیک کر کے اندر تو خیر سامنے ہوتا ہی ہے، چلیے کہتے وہ دیواریں اندر والی ہیں. جی جی. لیکن باہر کہتے سرکار کے روضہ اقدس کے برابر جو مسجد نبوی شریف ہے، جی جی، اس کی جو چوتھی محراب ہے ہاں باہر کی طرف سے، جی جی، یعنی باب البقی کی طرف سے، جی جی، 1 2 3 4 چوتھی جو محراب ہے وہ سرکار کی بالکل مواجہ اقدس کے سامنے ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ زبردست حضرت، آپ نے نہ معلوم کتنے لوگ اس سے فیض حاصل کریں گے حضرت. تو ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچائیں گے بھی، اور بڑی مبارک آپ نے جو ہے بات بتائی ہے. جی میرا طریقہ کیا تھا میں آپ کو کہتے ہیں یہ بتا دوں. جی جی جی، کہ یہ سعودی جو ہیں جی جی،
یہ ان کی عقل پہ چونکہ پردہ پڑا ہوا ہے اور یہ قصداً کرتے ہیں ایسا. ہاں ہاں یہ جو حجاج کو داخل کرتے ہیں جی جی یہ الٹا داخل کرتے ہیں اصل میں ہاں باب السلام سے. حالانکہ مدار اقدس کا ادب یہ ہے جی کہ پائنتی کی طرف سے آنا چاہیے. جی 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 اچھا پائنتی سرکار کی کدھر ہے؟ پائنتی ہے باب البقی کی طرف. باد البقی کی طرف سے آنا ادھر سے چاہیے، ادھر کو نکالنا چاہیے. جی یعنی حاضری جو ہونی چاہیے پائنتی کی طرف سے ہو اور پھر سینہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے جی آدمی فاتحہ پڑھے. تو اب میرا طریقہ یہ تھا، جی جی میں نے تو جاتے ہی جیسے ہی وہ سامان ومان ڈال کے اس میں ایک بنارس کا ایک آدمی مل گیا تھا، وہیں جھاڑو کشی کرتا تھا وہ. جی جی اس سے پہلے پورا سمجھا میں نے رات میں. جی جی اس کے بعد جب داخل ہونا شروع کیا تو کیا وہ بیچ میں کناٹ لگاتے ہیں، اصل میں پردہ لگاتے ہیں. جی جی یعنی مسجد نبوی شریف اور سرکار کے روزے کے آدھے راستے کے بیچ میں جی جی وہ کیا کرتے ہیں بھیڑ کو پھاڑنے کے لیے. ہاں تو اکثر لوگ تو سامنے ہی سے نکل جاتے ہیں، ان کو کھڑے ہونے کا موقع تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. جی جی اچھا جو چالاک لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں جی جی اور پیچھے کو چھپ کے ہاں ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ میں جب داخل ہوتا تھا تو مسجد کی طرف جا کے جی اس وقت حاضری کی نیت نہیں کرتے تھے ہم، جی جی چونکہ الٹی حاضری ہو رہی ہے یہ، ہاں کیونکہ سرکار کے سر اقدس کی طرف سے جا رہے ہیں ہم. ہاں تو ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے کھسک کے باب البقی کی طرف آتے تھے ہم وہی بھیڑ میں، جی اور بھیڑ میں اتنے نکل جاتے تھے آگے کو سرکار کے پائے اقدس کی طرف کو، اور وہاں سے پھر جھپٹ کے ہم پھر واپس آتے تھے جی پلٹ کے. جی یعنی نیت نہیں کرتے تھے جب تک حاضری کی. پلٹ کے پھر آئے سرکار کے پائے اقدس کی طرف سے اور پھر آ کے وہی مسجد نبوی کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے. جی جی اب سلام پیش کیا جی جی اور سلام پیش کر کے پھر نیچے کو 1-2 فٹ آئے، کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں کیا، پھر سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں کیا، جی جی اور پھر یہ سلام پیش کر کے اس کے بعد وہی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے. جی اور لگ کے کھڑے ہو کے چونکہ وہ سعودیوں کی نظر جو پڑتی ہے آگے والے لوگوں پہ پڑتی ہے، وہ ہاتھ اٹھانے کو بہت برا سمجھتے ہیں نا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو وہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ جب چڑھتے ہیں تو جی 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 تو میں کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرا معمول 8 دن تک رہا پورا. اللہ اکبر. اچھا اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جاتا تھا جی جی تو بھیڑ زیادہ ہو جاتی تھی، تو پھر ہم باہر آ کے وہی باب البقی کی طرف سے اور چوتھی محراب کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہیں. کیا بات ہے صاحب، سبحان اللہ. پھر وہاں ٹائم گزارتے تھے. کہتے میں نے کہا اس سے اچھا موقع کیا ملے گا، سرکار کے لیے کوئی پردہ ہے ہی نہیں. بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں حضرت. تو اپنا طریقہ یہ تھا. جی جی اس طرح کہتے صحیح حاضری ہوئی، کہتے 8 دن تک. کیا بات ہے. اب یہ آدمی کو ایسا اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی، چونکہ ایسا ہوتا تھا 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا جی کہ ہم جب پیچھے کی طرف کو سرکار کے پائے اقدس کی طرف کو آئے جی جی تو بھیڑ میں کہتے ہیں وہ دھکا لگا اور باہر کو نکل گئے. ہاں تو پھر سے لوٹ کے آئے، مطلب 1 مرتبہ پھر ریہرسل کری ہم نے. جی جی تو پھر کہتے ہیں جھپٹا مار کے پھر پیچھے کو آتے تھے. جی مطلب 1-2 دفعہ ہوا، باقی تو ایسی نوبت نہیں آئی. اب اس میں بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ جو آپ نے جتنی تحقیق کر لی کہ اپن کو باب جبریل سے جانا ہے، باب السلام سے عام جو ہے لوگ جاتے ہی ہیں، اور باب جبریل سے یا باب جنت البقیع سے تو یہ تو بڑا بہت لوگوں کو فیض پہنچے گا حضرت. کافی بس جو ہے ان کے لیے آسانی یہ ہے، عوام کے لیے آسانی ہے، جو خاص اپنے لوگ جائیں وہ بھی چونکہ وہاں کھڑا ہونا رہنے دینے نہیں دیتے وہ. ہاں تو اب سرکار کے باہر یعنی وہی محراب کے سامنے آ کے اور کھڑے ہو کے جو چاہے کریے. ہاں بس آرام سے سرکار کا سامنا ہے، آرام سے آدمی کہتے ہیں کر سکتا وہاں درود شریف پڑھے بیٹھ جائے، کہتے ہیں کھڑا ہو جائے. جی 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 مطلب اندر تو کافی بھیڑ ہو جاتی ہے نا. جی ہاں جی ہاں یہ کرنا چاہیے آدمی جی کو وہاں. جی اور ہم نے تو الحمدللہ کہتے ہیں حج بھی اپنی تاریخ کے حساب سے کیا وہاں پہ. یعنی سعودی اصلی تاریخ پہ حج نہیں ہونے دیتے ہیں. جی جی وہ مصری کیلنڈر ان کو امریکہ تھماتا ہے. ہاں وہ ہم نے خود چاند دیکھ کے وہاں پہ ایسا کیا، کہتے ہیں کہ 1 دن لیٹ ہوئے ہم. جی جی لیکن سارے ارکان ترتیب سے ادا کر لیے الحمدللہ. جی جی تو یہ حج جو ہے ایک طرح کا جہاد ہے. ہاں وہ تو اصل جو آپ نے اس میں تحقیق بتا دی حضرت، یہ بہت بڑی کام کی چیز ہے. اور میرا صرف منانی میاں کے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے، چاروں آنے والے ایسے ہیں جو ویڈیو بنواتے ہیں، ہاشمی میاں بھی، امین سلمان اظہری بھی،
بڑے افسوس کی بات ہے، جی جی پچھلے سال صرف میں نے رد کیا اس کا اعلیٰ حضرت کے عرس میں، جی جی یعنی اس ویڈیو گرافی کا ہاں ہاں میں نے رد کیا. جی ابھی عرس نوری میں بھی کیا میں نے. جی جی کچھ لوگوں کے تو چہرے لٹک گئے اس میں کچھ خاص لوگ بھی ہیں. جی میں نے کہا بھائی ہم سے لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم مفتی اعظم کی روش پہ قائم رہیں. ہاں بالکل. میں نے کہا افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ جلسوں کو سنیما حال کی طرح بنائے پھر رہے ہیں. بتائیے، ہاں اس کو اپنی میراث سمجھتے ہیں. اظہری میاں کتنے سخت و ناراض ہوتے تھے. ہاں وہی میں نے کہا کیا تھے، یا تو میں نے کہا تاج الشریعہ کے موقف کا اعلان مت کرو، ہاں بالکل. سیدھے جو چاہے کرو پھر کہتے ہیں، لیکن نام تو مطلب پھر مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے. مسلک اعلیٰ تو وہ ہے جو تاج الشریعہ نے بتایا ہے، اس پہ قائم رہو. بھائی اب وہ تو حضرت سب پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، بس یہ اب یہ حالات ہیں. بتائیے کیا کیا جائے. ہم لوگ تو پروگرام بھی اس لیے کم کر پاتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم روکتے ہیں، جا کے منع کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہاں ہاں بالکل. ہاں تو میں نے تو کہہ دیا، کہتے ہیں اس سے نوری میں کہا، حق میں نے سننا کہا بھی بھائی پسند نہیں ہے نا. اس کی میں نے کہا پرواہ اروا نہیں ہے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، ہاں بالکل. لیکن میں نے کہا رہیں گے اس پہ قائم انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت. دعا فرمائیے گا. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جسیم اختر صاحب. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ شاہ منظری بات کر رہا ہوں. جی جی حضرت، میں یہ پوچھ رہا تھا عرس اعلیٰ حضرت میں ہاشمی میاں تشریف لا رہے ہیں. دیکھیے ہاشمی میاں کی خبر تو سننے میں آئی ہے کہ آ رہے ہیں جی، لیکن کوئی معتبر خبر میرے پاس نہیں ہے اس حوالے سے. یہ ذکر تو کیا گیا ہے. یہ حضرت کی تقریر سنی حضرت. رضوی اور اشرفی یعنی اس حیثیت سے اچھا یہ تو کس کی آواز ہے؟ اختلافات قریب میں حضرت تاج الشریعہ کی. وہ آپ لوگوں کو معلوم جی جی ہوگا. ہاں تو فرما دیں گے اعلیٰ حضرت کی شان میں، ارے آپ اپنی زبان مبارک سے سنا دیجیے اور یہ تو تقریر سن لیجیے. صرف ایک منٹ. اب یہ مفتی اعظم ہند کے شان میں بھی گستاخی کی انہوں نے. جی ابراہیم رضا صاحب کے بارے میں جو ہے کفر تک کا فتویٰ دے دیا، اور نہ معلوم کیا کیا بہت ساری مختلف باتیں انہوں نے ہاشمی میاں نے کی ہیں، اور منانی میاں کس حیثیت سے بلا رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے تو جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. جی جی جی. اور اس حوالے سے کوئی بھی گفتگو جی جی کرنا فی الحال مناسب نہیں ہے. جی. اور جو آپ بہتر جانتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں. اب حضرت اس میں تو سلمان ندوی کو بھی بلا لیا جائے، پھر دیوبندیوں کو بھی بلا لیا جائے، مسئلہ ہی سب ختم ہو جائے گا. کہاں سے بات کر رہے ہیں حضرت یہ بس یہیں سے بولنا ہے ہم، مدھیہ پردیش سے. مدھیہ پردیش بینا جنکشن کے قریب، بینا جنکشن کے قریب ہے کریم آباد، وہاں سے بولنا ہے ہم. نمبر کس نے دیا آپ کو؟ حضرت آپ بڑی فہرست میں شمار ہے آپ کا علماء کی، اس میں سے لیا، اور ہمیں اصل میں علماء کی بڑی فہرست میں تو شمار ہے لیکن کہیں سے تو لیا ہوگا نمبر. جی جی حضرت مجھے تو صرف اس بات کا بہت زبردست احساس ہے کہ اظہری میاں کی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور حضرت ایسا ہے جی کیا نام ہے آپ کا گرامی؟ میرا حافظ محمد خان. حافظ محمد خان ایسا ہے جی جی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے ہم مرید ہیں اور وہ ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. اور انہیں کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل اسی در کی ادائیگی میں جو ہے زندگی کروا دیں. جی جی ٹھیک ہے. ہم سے آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے سرکار تاج الشریعہ کی روح کو تکلیف پہنچے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. باقی جو لوگ کر رہے ہیں بس ان کی ہدایت کے لیے، یا جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے خانوادہ اعلیٰ حضرت کی روح کو تکلیف پہنچے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہی ان کے لیے دعا میں کہہ رہا ہوں کریے. حضرت. اور باقی اب دیکھیے ایسا ہے جی ہم جی کسی بھی طرح سے اس حوالے سے لفشائی جی نہیں کرنا چاہ رہے اور یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی نہ کریں، جی جی کیونکہ بلانے والے بھی خاندان اعلیٰ حضرت ہی سے ہیں. ہاں بالکل بالکل. انہیں اعلیٰ حضرت ہے نسبت سے ہمیں نہیں، آخر منانی میاں کو ہو کیا گیا؟ اظہری میاں کی یعنی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ.
خود حضرت تاج الشریعہ اتنے ناراض، وہ تقریر کے دوران کہہ رہا وہ کلپ، وہ تو میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی گوشہ گزار کروا دوں میں. اور خاندان کے لوگوں میں ہی اختلاف بڑھا رہے ہیں، یہ اپنے باپ کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. انہوں نے کس کو بخشا ہے؟ ہاشمی میاں نے. اب یہ تو ہم اور آپ تو سر کے گدا ہیں، یہ تو شہزادے ہیں. ہاں بالکل. اچھا پھر ایک دیکھیے دنیاوی اعتبار سے چاروں ویڈیو بنواتے ہیں. دیکھیے بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا قائم فرمائے، ہمیں اور آپ کو باقی سبھی کو اسی مسلک پر دینا، اسی مسلک پر. ٹھیک ہے صاحب، شکریہ. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم.